بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے ساری کی ساری کائنات، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ بڑے بڑے سمندر، یہ 7 طبق زمین، یہ بغیر ستون والا آسمان بنایا۔ جناب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اور بے شمار درود و سلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ازواج مطہرات پر، اور ان کے تمام کے تمام اہل بیت علیہ السلام اور تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ معزز سامعین، آج سے 2-4 ہفتے پہلے تعطل محرم الحرام کی وجہ سے اور کچھ اگست کی چھٹیوں کی وجہ سے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، تو آج سے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم تفصیلی ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ آپ کے بار بار کوشچن اس ٹاپک کی بابت آتے ہیں جس کی بابت پہلے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے ریل پہ ڈال دی جاتی تھیں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بھی ٹاپک ہے اس کی تفصیلی ویڈیو بناؤں گا اور اسے اپنے فیس بک پر اور یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ تو میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ محمد ابوبکر سہیل کے نام سے ہے، اور فیس بک کا پیج آپ کو پتہ ہے۔ اور ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ مجھے بار بار فرینڈ ریکویسٹ جو ہے وہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، میری لمٹ مکمل ہونے کی وجہ سے پلیز آپ میرے اس پیج کو فالو کریں، میری ان جو یہ اپنا ویڈیوز ہیں ان کو آپ شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ کیا قانون میں اس مظلوم کے لیے بھی داد رسی ہے جس مظلوم کے پاس عدالتی اخراجات برداشت کرنے کی کوئی سکت نہیں ہوتی۔ ایک مزدور شخص ہے، ایک ایسا شخص جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ کسی طاقتور نے، کسی پیسے والے نے ظلم کیا ہے، کوئی اس کے خلاف افینس کریٹ کیا ہے یا اس کی کوئی جائیداد ہڑپ کی ہے تو اس نے واپس لینی ہے، تو قانون میں اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ تو محترم سامعین، 2 قسم کی ریمیڈیز جو ہیں پاکستان میں، ایک فوجداری ہے اور ایک دیوانی ہے۔ جو فوجداری ہے اس میں بھی آپ کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کو اپلیکیشن بھیجنی پڑتی ہے کہ جناب دیکھیں یہ میرا فلاں فوجداری کیس ہے، میں اس میں کمپلینٹ ہوں یا میں اس میں ملزم ہوں، لیکن میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں ایک لائر ہائر کر سکوں، وکلا کی فیس، کورٹ فیس یا کاپیز لینی ہیں، یا اس میں باقی جو ہے وہ میں اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنی لیگل ریمیڈی سے میں محروم بھی نہیں ہونا چاہتا، اس لیے مجھے اسٹیٹ کے ایکسپنسز پہ جو ہے وکیل جو ہے وہ دیا جائے۔ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب جو ہیں وہ متعلقہ کورٹ کو ایک لیٹر لکھتے ہیں، اس لیٹر میں آپ کو جو ہے فری آف کاسٹ کونسل جو ہے اسٹیٹ ایکسپنسز پہ آپ کے لیے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سیور ریمیڈی۔ تو کسی نے آپ کے جناب پلاٹ تھا، گھر تھا، ناجائز قبضہ کر لیا اور آپ اس کی بے دخلی کے لیے گئے، یا کسی سے آپ نے ساری زندگی کے 1000، 500، 1500، 2000 یہ اکٹھے کر کے آپ نے کسی سے پلاٹ خرید کیا، لیکن اس شخص نے آپ کو رجسٹری یا انتقال نہیں دیا، تو اس کے لیے آپ جب سول ریمیڈی کے لیے سول کورٹ آئیں گے تو اس میں آپ کو 15,000 روپے کی کورٹ فیس بھی لگتی ہے، اس کے علاوہ باقی بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی سول پروسیجر کے تحت جو ہے پاکستان میں آپ کو یہ ریمیڈی بھی حاصل ہے کہ آپ
اس عدالت میں درخواست گزاریں، متعلقہ ڈی سی کو بھی درخواست گزاریں کہ جناب مجھے پاپر ڈکلیئر کیا جائے، میں تو مفلس آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، نہ ہی میں کورٹ فیس بھر سکتا ہوں اور نہ ہی میں ایکسپنسز برداشت کر سکتا ہوں، لہٰذا میرا یہ جو دعویٰ ہے اس میں اسٹیٹ ایکسپنسز پہ لڑا جائے، یا پھر یہ جو اتنے ایکسپنسز ہیں مجھے مفلس ڈکلیئر کر کے، پاپر ڈکلیئر کر کے جو میرے خلاف جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈیوز بنتے ہیں وہ مجھے معاف کیے جائیں۔ تو پھر اس کا ایک سمری سا پروسیجر ہوتا ہے جو کورٹ اڈاپٹ کرتی ہے۔ 1000 روپے سے زائد مالیات کی آپ کی کوئی جائیداد نہیں ہونی چاہیے، روزمرہ اشیاء جو ہیں اس سے بڑھ کے آپ کی اضافی جائیداد نہیں ہونی چاہیے، تو وہ تو کورٹ نے دیکھنا ہے، لیکن آپ کے لیے اس میں بھی ریمیڈی موجود ہے۔ اس معاشرے میں یہ پسا ہوا طبقہ جو اس لیے کورٹس میں نہیں آتا، اپنی جائیداد گنوا بیٹھتا ہے، اپنی جائیداد مشترکہ کھاتے میں ہونے کی وجہ سے کسی سے پوزیشن واپس اس لیے نہیں لے سکتا کہ جناب میرے پاس ایکسپنسز نہیں ہیں، میرے پاس کورٹ فیس نہیں ہے، تو وہ عدالتوں میں تشریف لائیں، مت گھبرائیں۔ یہ قانون صرف اور صرف آپ کو حق دلانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون امراء طبقے کے لیے نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ امراء طبقے وکلا سے رابطہ کر لیتے ہیں، وہ ریمیڈیز ایڈوانس میں پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، وہ اس لیے بچ جاتے ہیں، اور ایک بیچارہ غریب جس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا کہ تھانے پہ کیا ہوا، کچہری میں کیا ہوا، کیا کیا اس کے خلاف کارروائیاں ہوئی، وہ بیچارہ اشتہاری ہو جاتا ہے، اور جب مزدوری کے لیے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو اشتہاری ڈکلیئر ہے، اس نے جناب 1000 کلومیٹر دور یہ جو وہ مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، پیچھے سے اپنے علاقے سے یہ بھاگا ہوا ہے، یہ اشتہاری ہے، پھر بہت سی جو مصائب ہیں آپ کو بھگتانے پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ کسی بھی قسم کی ریمیڈی فیس کرنے کے لیے مت گھبرائیں، اس وجہ سے اپنے حقوق کو ضائع نہ ہونے دیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اخراجات کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ تشریف لائیں، کورٹیں آپ کو ہمہ قسمی سپورٹ کریں گی، ہمہ قسمی آپ کو امداد دیں گی، فوجداری کارروائی ہو یا سول کارروائی ہو، دونوں کے لیے مفت قانونی مشاورت اور مفت قانونی ریمیڈی جو ہے آپ کو لائر ہائر کر دے گی کورٹ، اور اس کے علاوہ دونوں سلسلوں میں، فوجداری میں بھی اور سول میں بھی، آپ کو اسٹیٹ ایکسپنسز پہ جو ہے آپ کا کیس لڑا جائے گا۔ ہاں، اگر ایک اور کیس ہے کہ کسی نے آپ سے پیسے ادھار لیے ہیں، آپ سے پر نوٹ لیا ہے یا آپ کو چیک دیا ہے کہ آپ کو پیسے واپس کر دوں گا، لیکن اس شخص نے آپ کو رقم واپس نہیں کی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ پریشان نہ ہوں، اس کی واپسی کے لیے بھی آپ دعویٰ کریں، اور ساتھ ہی پاپر کی مفلسی کی درخواست گزاریں کہ جناب میرا کل سرمایہ، کل جائیداد ساری زندگی کی یہی تھی جو یہ شخص لے اڑا ہے، لہٰذا اس سے مجھے وصولی کرا دیجئے، اور جب وصولی ہوگی، ڈگری ہوگی، تو کورٹ جو ہے کورٹ فیس اور ایکسپنسز جو ہے وہ اس میں سے خزانہ سرکار میں داخل کرانے کا آرڈر کرے گی، اور آپ کا حصہ جو ہے اس ڈگری میں سے جو آپ نے ریمیڈی لی ہے، جو اسٹیٹ ایکسپنسز ہیں، وہ سول میں، صرف فوجداری میں نہیں، صرف سول میں وہ آپ کے حصہ سے جو ہے وہ اس میں سے نکال کے وہ خزانہ سرکار میں داخل کرا دے گی۔ یوں آپ کا حق بھی آپ کو مل جائے گا، اور آپ اپنے بچوں کو بھی خالی پیٹ نہیں سلائیں گے، بھوکا نہیں سلائیں گے، آپ کو ریمیڈی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ آخر میں میری استدعا آپ سب سے یہی ہے کہ آپ لائک کیا کریں، میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جو بات سمجھ نہ ہو اس کے بارے میں بھی کویشچن کر سکتے ہیں، یا پھر میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے 0301 75 38 707 75 38 707 پہ جو ہے آپ مجھے واٹس ایپ کر کے اپنے کویشچن بھیج سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔